میں سلیم بول رہا تھا کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نامحرم مرد یا کسی نامحرم شادی شدہ کو کوئی چیز دے سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ عورت اس کی اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتی ہے؟ نام محرم اور نام محرمہ ان دونوں کا رشتہ جو ہے نا ہے کوئی نہیں. یوں دیکھا جائے نا جیسے کہ اس نام محرم اس کو بولتے ہیں کہ جس سے زندگی بھر کے لیے نکاح حرام نہ ہو. یہ ایک دوسرے کے نام محرم ہوتے ہیں. اجنبی اجنبیہ یہ بھی کہلاتے ہیں. نام محرم نام محرمہ یہ بھی کہلاتے ہیں. اس طرح کا رشتہ. باقی اب کزین ہوتے ہیں، یہ رشتہ تو ہے خالازاد ماموزاد، لیکن یہ آپس میں نام محرم ہوتے ہیں. دیور بھابھی یوں رشتہ ہے، گھما کر پھرا کر رشتہ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ ہے نام محرم آپس میں. اس طرح بہنوئی جو ہے اور شوہر کا بھائی، بہنوئی اور شوہر کا بھائی، ان کا بھی آپس میں یہ نام محرم ہے. اچھا، اسی طرح مطلب بیوی کی بہن جو ہے یہ شوہر کے لیے اپنی بیوی کی بہن یہ نام محرمہ ہے. تو ہمارے ان رشتوں میں سمجھ نہیں ہے کسی کو. جنرلی جو مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہوتے ہیں، جن کا دینی مطالعہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں. جنرل پبلک کو نہیں اتنا ادراک ہوتا، سمجھ ہوتی، اور وہ یہ آپس میں بالکل ہنسی مذاق بے تکلفی بے پردگی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. اب وہ کوئی بڑا گناہ جو جس کو وہ بھی گناہ ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں، تو وہ نہ بھی ہو تب بھی بدنگاہی یہ گناہ، بے تکلفی نام محرمہ سے یہ بھی گناہ ہے، مذاق مسخریاں یہ بھی گناہ ہے. یہ سب اس طرح کے کئی گناہ آپس میں خاندانوں میں یہ رات دن ہو رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ اس کو گناہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور نہ اس کا عذاب یقین مانے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. عذابات اس کے سخت سخت وعیدیں عذابات بیان ہوئے ہیں بعض اس طرح کی کاموں کے. اور یہ کہ عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی غیر مرد کے ساتھ، وہی نام محرم کے ساتھ نرم بات نہ کرے. اور قرآن کا حکم ہے، یہ حکم قرآن یہ کہ وہ لوچدار اور نرم بات غیر مرد سے نہ کرے، اس طرح کہ اس کا من کا روگی جو ہے، جس کے دل میں مرض ہے، وہ اس کی طرف مائل کھائے للچائے اس کی طرف. تو یہ مطلب نہ پتہ ہے، نہ اس پر عمل ہے، نہ عمل کا جذبہ ہے. یعنی بعض لوگ اس طرح کے گناہ کرنے کے لیے یہ ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ ملا مولوی بس بولتے ہیں، ان کو یہ ان لوگوں کی باتیں نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اب میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ملا مولوی کی بات تو نہیں ہے نا، تو قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں میں. اور مسلمان کو سمجھا رہا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، میری اس سے میرا مخاطب بھی نہیں ہے وہ. اور مسلمان اگر ایسی باتیں کرتا ہے مسلمان ہو کر، اب اس کو نہیں پتا کچھ، اس لیے اس کی یوں بچت ہو جاتی ہو، لیکن جان بوجھ کر اگر سمجھتا بھی ہو کہ یہ حکم شرعی ہے اور یہ آیت میں یوں منع کیا گیا ہے، اور پھر بھی معاذ اللہ اس کا انکار کرے، تو پھر تو وہ ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے. تو ہے نازک معاملات. تو بہرحال نام محرمہ کے نہ سلام ایک دوسرے کو بھیجنا ہے، نام محرم و نام محرمہ کو، نہ ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے، کہ یہ سلام بھیجنا، تحفے بھیجنا، عیادت کرنا بھی منع ہے، تعزیت کرنا بھی منع ہے. نام محرمہ اور نام محرم کا آپس میں تعزیت بھی نہیں کرنی، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ تعزیت نہیں کرنی، بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرنی، سلام نہیں کہلوانا، تحفہ گفٹ لین دین، یہ سب ہمارے یہ مطلب گناہوں سے روکنے کے لیے یہ سارے مطلب
یعنی کہ یہ سلسلے جو ہے نا یہ موجود ہے سد ذرائع، یعنی کہ ایسی راستہ ہی روک دو کہ جس راستے سے بندہ گناہ میں پڑ جائے گا یوں، لیکن یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اب تو معاذ اللہ سلام تو اپنی جگہ پر رہ گیا، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کہلوانا تو بہت دور کی بات ہے نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. تو اب ایک ہاتھ ملانا، ہاتھ ملاتے ہیں، نام محرم ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. اور بھی کچھ سنا ہے کہ گلے ملنے کا رواج بھی کہیں کہیں ہو گیا ہے، سنا ہے میں نے، ہاتھ ملانے کا بھی سنا ہے کہ یہ زیادہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تباہی تباہی تباہی، پھر بولتے یہ بھاگ گئی وہ بھاگ گیا، پھر کچرا کنڈی پر بچے ملتے ہیں، جو سب سمجھتے میں جو کہنا چاہتا ہوں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی کریں، اسلام کے جو زرین اصول ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مطلب برائیاں جو ہے یہ دم توڑ جائیں گے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا یعنی بڑی سوئی چبھو دیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے، ٹچ کرے. تو ہاتھ ملانا تو ٹچ کر لیں، ٹچ کرنا تو اپنی جگہ پر ہے، تو ہاتھ ملانا تو بہت کچھ ہو گیا تھا. تو یہ ٹچ کرنے پر بھی یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی. تو حوالہ اس کا المعجم الکبیر لطبرانی جلد 20 صفحہ 211 مطبوعہ ان پرنٹ بائی قاہرہ. ایک اور حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا یعنی ٹچ کیا، ہتھیلی اس کو بولتے ہیں، تو جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا، حالانکہ اس کے لیے اس عورت کی ہتھیلی چھونے کا کوئی جواز نہ تھا، جائز نہ تھی، یار اس کی بیوی نہیں تھی، نہ کوئی ماں تھی، ہے نا، نہ محرمہ تھی، تو اس عورت کی ہتھیلی چھونے کا کوئی جواز نہ تھا. تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا. یہ انگارہ جیسے کہ آگ ہوتی ہے، آپ نے کوئلہ جلا ہوا لال لال جلے ہوئے کوئلے دیکھے ہوں گے، باربیکیو کرتے ہیں نا اس میں کوئلے، ہے نا، یوں کرو تو ہاتھ جلتا ہے نا، اوپر سے ہی آدمی ہاتھ جلتا ہے، گوشت اس میں سینکتے بھن جاتا ہے. تو انگارہ ہتھیلی پر رکھا جائے گا قیامت کے دن. ابھی ہمارے کوئلے کا انگارہ نہیں ہوگا، قیامت کا انگارہ خدا جانے کیسا ہوگا، وہ کتنا گرم ہوگا. علمان ملفظ. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نعوذ باللہ کسی نے کسی عورت سے ہاتھ ملایا، ہے نا، ہتھیلی تو چھوئی نا، ہاتھ تو ملایا نا، بہت کچھ کیا نا، ہاتھ ملایا، تو یا اس طرح کا کچھ بھی ایسی کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے. تو یہ حدیث جو میں نے انگارہ رکھا جائے گا والی جو حدیث سنا، اس کا حوالہ ہے تبیین الحقائق جلد 7 کتاب الکراہیہ صفحہ نمبر 40 مطبوعہ یعنی پرنٹ بائی دار الکتب العلمیہ بیروت. ایک اور حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. عرض کی، نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے یعنی عورت کو دیکھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا. حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 46 یعنی 46. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.